محمد بن سلمان نے اپنی دولت کے چھوٹے سے حصے سے 3500 کروڑ کی ایک پینٹنگ خریدی۔ اس پیسے سے وہ 200 مرسیڈیز، 3 جہاز یا پھر 20 لڑاکا طیارے خرید سکتے تھے، لیکن پھر بھی محمد بن سلمان نے اتنے زیادہ پیسے اس پینٹنگ خریدنے میں کیوں لگا دیے؟ سعودی کنگ محمد بن سلمان دنیا میں کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے 700 نوکر اور 100 کمانڈوز بھی ساتھ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سعودی کنگ محمد بن سلمان کے شاہانہ لائف سٹائل کے بارے میں، کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جاتے ہیں تو ان کو کس طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے اور وہ اپنے اربوں ڈالر کیسے خرچ کرتے ہیں۔ سعودی پرنس محمد بن سلمان اور ان کا خاندان نہ ہی لکھ پتی ہے نہ ہی ارب پتی ہے، بلکہ محمد بن سلمان کا خاندان 1 لاکھ ارب کا مالک ہے۔ معروف فٹ بالر اور فلم سٹار اس خاندان کے آگے ایک ملازم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پیسہ۔ محمد بن سلمان مڈل ایسٹ کے سب سے زیادہ طاقتور ترین انسان ہے۔ محمد بن سلمان کا تعلق جس خاندان سے ہے، اس خاندان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز اس خاندان کے سامنے زیرو کے برابر ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا اور محمد بن سلمان اتنا پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں، اور محمد بن سلمان نے جب کسی انٹرنیشنل دورے پر جانا ہوتا ہے تو ان کو کس طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ محمد بن سلمان کا تعلق جس خاندان سے ہے، اس خاندان کو ہاؤس آف سعود بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خاندان دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین خاندان ہے۔ یہ خاندان 1 لاکھ ارب کا مالک ہے۔ اس خاندان کے پاس برطانیہ کے شاہی خاندان سے بھی 16 گنا زیادہ پیسہ ہے۔ ہم نے تو اس شاہی خاندان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں اور جہاز دیکھے ہیں، آخرکار اس خاندان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے تیل۔ سعودی شاہی خاندان کا سب سے بڑا جو اثاثہ ہے وہ ہے سعودی آرامکو، جو دنیا کی سب سے مہنگی ترین کمپنی ہے، اتنی مہنگی کہ ایپل، فیس بک، ایمیزون، اگر ان تینوں کو ملا بھی دیا جائے تو یہ سعودی آرامکو کی مارکیٹ ویلیو کو ہرا نہیں سکتی۔ اس کمپنی کی مالیت 10 لاکھ ارب ہے۔ اس بات سے آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ سعودی عرب کا شاہی خاندان اتنا امیر کیوں ہے، اور اس خاندان کا سب سے طاقتور ترین جو شخص ہے وہ ہے محمد بن سلمان۔ 39 سالہ محمد بن سلمان سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس ہیں اور اپنے والد شاہ سلمان کے حکم پر پورے ملک کو چلاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان اپنا پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان کی شادی پرنسس سارہ سے ہوئی۔ شادی کے بعد جس ملک کو ہنی مون کے لیے سلیکٹ کیا گیا وہ تھا مالدیپ۔ مالدیپ میں محمد بن سلمان نے اپنا آئی لینڈ ہی بک کروا لیا تھا۔ محمد بن سلمان کے مالدیپ پہنچنے سے پہلے ہی اس آئی لینڈ کو عام پبلک کے لیے بند کر دیا گیا، اور جن لوگوں کی وہاں پر پہلے سے بکنگ تھی ان تمام لوگوں کی بکنگ کو کینسل کر دیا گیا۔ محمد بن سلمان مالدیپ میں اپنے پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے پہنچے، اور محمد بن سلمان کے ساتھ ان کی سیکیورٹی اور شیف بھی موجود تھے تاکہ محمد بن سلمان کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے۔ جتنے دن محمد بن سلمان اس آئی لینڈ میں رہے اتنے دن وہاں پر عام پبلک کا آنا بند کر دیا گیا، اور جن لوگوں کا وہاں پر پہلے سے بکنگ تھی ان تمام لوگوں کی بکنگ بھی کینسل کر دی گئی۔ اس کے بعد محمد بن سلمان فرانس میں شاہی ویکیشن منانے گئے تو ان کو وہاں پر ایک خوبصورت یاٹ نظر آئی۔ محمد بن سلمان نے اس یاٹ کو پسند کر لیا۔ اس یاٹ کا جو مالک تھا وہ رشین تھا، اور اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ محمد بن سلمان نے اس یاٹ کو پسند کر لیا ہے۔ اس یاٹ کی جو قیمت تھی وہ 200-300 کروڑ تھی، لیکن رشین کو اس بات کا علم تھا کہ محمد بن سلمان نے اس یاٹ کو پسند کر لیا ہے، تو اس نے اس یاٹ کی منہ مانگی قیمت مانگی اور کہا کہ میں یہ یاٹ 3800 کروڑ میں بیچوں گا۔ تو یہاں پر جو بات تھی وہ شہزادے کی خواہش کی تھی، تو محمد بن سلمان نے اس یاٹ کے 3800 کروڑ روپے ادا کر دیے۔ محمد بن سلمان نے 2015 میں فرانس میں ایک محل خریدا جس کی قیمت 2000 کروڑ تھی۔ اس محل کا کل رقبہ 630 ایکڑ تھا۔ بعد میں اس محل کو اپ ڈیٹ بھی کیا گیا۔ اس میں دنیا کی ہر قسم کی آسائشیں موجود تھی، اور اس محل کا تمام تر سسٹم آئی فون سے کنٹرول ہوتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق محمد بن سلمان نے 2017 میں ایک پینٹنگ لیونارڈو ڈی وینچی خریدی جو کہ 500 سال پرانی تھی۔ محمد بن سلمان نے یہ پینٹنگ ایک اپنے عرب دوست کے ذریعے خریدی، اور اس پینٹنگ کی قیمت 3500 کروڑ روپیہ ادا کی گئی۔
بعد میں میڈیا میں خبر نشر ہوئی تو سعودی گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ پینٹنگ ابو ظبی کو گفٹ کرنے کے لیے خریدی گئی تھی۔ ہاں، لیکن بعد میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو پینٹنگ محمد بن سلمان نے اپنے عرب دوست کے ذریعے خریدی تھی وہ ان کے پرائیویٹ یاٹ میں بھی دیکھی گئی ہے۔ اب جان لیتے ہیں جب محمد بن سلمان نے دنیا کے کسی ملک کا دورہ کرنا ہوتا ہے تو ان کو کس طرح کا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ سعودی کنگ محمد بن سلمان دنیا میں کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ 700 نوکر اور 100 کمانڈوز بھی ساتھ جاتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے سب سے اہم لوگ جب کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا سٹاف بھی ساتھ سفر کرتا ہے۔ جیسا کہ امریکی صدر بائیڈن جب سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی گاڑیاں اور جہاز بھی ساتھ جاتے ہیں، جو دنیا کے کسی بھی حصے میں امریکی صدر بائیڈن کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر امریکی صدر بائیڈن کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص اس طرح کا پروٹوکول انجوائے کرتا ہے تو وہ ہے سعودی کنگ محمد بن سلمان۔ محمد بن سلمان کا تعلق ایک بہت ہی امیر ترین خاندان سے ہے۔ محمد بن سلمان کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی سفر کر رہا ہے۔ محمد بن سلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں سفر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے نوکر کمانڈوز بھی ساتھ جاتے ہیں تاکہ ان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ محمد بن سلمان جس ملک میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے درجنوں نوکر بھی ساتھ سفر کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان کے پاس 2 بوئنگ 747، 1 بوئنگ 757 اور 3 بوئنگ 7730 موجود ہے۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان کے پاس بوئنگ 7878 اور ایئر بس بھی موجود ہے۔ بوئنگ 747 ایک ایسا جہاز ہے جس میں 600 لوگ سفر کر سکتے ہیں، لیکن محمد بن سلمان کے لیے اس جہاز کو موڈیفائی کر کے ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جب محمد بن سلمان اس جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ جہاز میں سفر کر رہے ہیں یا پھر اپنے محل میں موجود ہیں۔ محمد بن سلمان جس ملک میں بھی جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی گاڑیاں بھی ساتھ جاتی ہیں۔ گاڑیاں ساتھ لے جانے کی وجہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان کی جو گاڑیاں ہیں وہ بہت ہی زیادہ محفوظ ہیں۔ امریکی صدر بائیڈن کے بعد دنیا میں جس کی گاڑیاں محفوظ ہیں، سب سے زیادہ سیکیورڈ گاڑیاں ہیں، وہ ہے محمد بن سلمان کی۔ ناظرین گرامی، یہاں پر آپ کو ایک بات جان کر بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ محمد بن سلمان نے جب بھی کسی ملک کے دورے پر جانا ہوتا ہے تو ان کا سٹاف اس ملک کا پہلے ہی دورہ کرتا ہے۔ تقریباً 2 سے 3 منتھ پہلے محمد بن سلمان کا جو سٹاف ملازمین ہوتے ہیں وہ اس ملک کا سفر کرتے ہیں۔ وہاں پر جا کر وہ سیکیورٹی کے حالات دیکھتے ہیں، ملک میں دیکھتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں چل رہا۔ اگر وہ آ کر کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پر بالکل ٹھیک ہے تو اس کے بعد محمد بن سلمان اس ملک کا سفر کرتے ہیں، کیونکہ محمد بن سلمان ایک طاقتور ریاست کا سربراہ ہے اور اسی وجہ سے ان کے کافی زیادہ دشمن بھی بن گئے ہیں۔ صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد محمد بن سلمان کی سیکیورٹی کو کافی زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے تقریباً 1000 کمانڈوز مزید تیار کیے جا رہے ہیں جو آنے والے سالوں میں محمد بن سلمان کی سیکیورٹی پر تعینات کر دیے جائیں گے۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔